اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ہم ایسی بیماری پر گفتگو کرنے چلے ہیں جس بیماری سے شاید ہی کوئی بچ رہا ہو۔ کیا عالم، کیا حافظ، کیا مفتی، کیا انجینئر اور کیا تاجر، یہ سب اس بیماری کے اندر مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ بیماری ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں جلنے کو۔ انسان اپنے آپ میں جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ کسی کو کوئی نعمت دے، اس نعمت کو دیکھ کر کوئی اور جلنا شروع کر دے، سڑنا شروع کر دے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور جلنے والے کو حاسد کہتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں وہ حسد کر رہا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، سورۃ یوسف کے اندر یہ ذکر ہے، اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ خواب نہ بتلانا، اس کو بیان نہ کرنا۔ کہاں؟ علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر۔ یہ حسد بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بہنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شوہر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ زوجہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شاگردوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ علماء میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مفتیان کرام میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ہر ایک میں ہو سکتا ہے حسد۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اس خواب کو دے کر فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف کوئی سازش شروع کر دے۔ اور آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا ہوگا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد کیا، اور زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا ہوا ہے۔ حابیل اور قابیل، ایک ہی بیگم خوبصورت ہے اور ایک ہی بیگم خوبصورت نہیں ہے، تو جس کی خوبصورت نہیں ہے اس نے کیا کیا؟ حسد۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دے، کسی دوست کو، اپنے بھائی کو، یا کسی بھی رشتہ دار کو، یا کسی محلے دار کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کو دے کر خوش ہو۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نعمت کو دے کر یہ پڑھو، یہ نہیں کہ حسد شروع کر دو، یہ کیوں ملی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، یہ میرے پاس بھی نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ نعمت آ جاتی ہے اس کے بعد لوگوں میں یہ افواہ پھیلانی کہ یہ چوری کی ہوگی، یہ ایسے کیا ہوگا، ان کا مال ٹھیک نہیں ہے، ان کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ محسود آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے، اور حاسد اندر ہی اندر جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا۔ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے ایسے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے سے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے میرے دوستوں میں۔ اور یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ یہ مال کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، سب سے زیادہ مال کی وجہ سے، پھر علم کی وجہ سے، کہ اتنا اچھا بیان کیوں کرتا ہے اور لوگ اس کو زیادہ کیوں سنتے ہیں، حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حسن و جمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گندی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔